میرے محترم عزیز دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، اللہ کے یہاں ہم پر بہت بڑا احسان ہوا کہ اللہ کے ذات عالیہ نے ایک بار پھر ہمیں جمعۃ المبارک کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ جیسے کہ پہلے جمعے میں نے بتایا کہ انسان جب جمعے کی تیاری کرتا ہے اور پھر جب مسجد کی طرف آتا ہے، اب مسجد کی طرف آنا بھی اس میں ایک عبادت ہے، وہ ایسے ہی ہے گویا کہ وہ ابھی نماز کے اندر ہے۔ اور پھر بالخصوص جمعے والے دن جو سب سے پہلے آتا ہے اس کے لیے کیا انعام ہے، دوسرے نمبر پہ جو آتا ہے اس کے لیے کیا انعام ہے، اسی طرح تدریجاً بتدریج ان کے فضائل اور مسائل وہ پہلے بیان ہو چکی۔ تو یقیناً آج جو آپ حضرات جو پہلے تشریف لائے ان کو اللہ رب العزت نے وہ ثواب عطا کر دیا جو اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا۔ محترم عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے جو آیت کریمہ تلاوت فرمائی اس کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، اور وہ لوگ جو غصے کو پی لیتے ہیں، وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، ایسے لوگ فرمایا اللہ یحب المحسنین، یہ نیکوکار لوگ ہیں جن سے اللہ محبت کرتے ہیں۔ اور پھر ایک اور جگہ ارشاد فرمایا کہ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، کہ جو صبر کرے اور معاف کر دے، فرمایا کہ یہ بہت بڑے عظمت والے کام ہیں، یہ گویا کہ اس شخص نے عزیمت پر عمل کیا ہے، بہت بڑا مرتبہ پا گیا ہے۔ اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، کہ مجھے بھیجا گیا معلم بھی بنا کر، لیکن ساتھ ساتھ تربیت کے لیے مجھے اخلاق کی جو کمی ہے ان کو پورا کرنے کے لیے مجھے مبعوث فرمایا۔ لہذا حضور علیہ السلام نے اخلاق کریمہ، اخلاق عظیمہ، اخلاق حسنہ، یہ تمام تر اقسام اللہ کے پیارے حبیب نے خود بھی اپنائے اور پھر لوگوں سے ان کے اوپر عمل کرنے کی تلقین بھی کی کہ یہ اخلاق آپ اپنائیں گے، دنیا کے اندر بھی کامیاب ہوں گے، آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ جیسے کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ اسلام جتنا اخلاق سے پھیلا ہے اتنا تلوار سے نہیں پھیلا۔ گویا کہ اخلاق ایک ایسی عظیم صفت ہے کہ ہر میدان میں، ہر موقع میں، ہر جگہ پر، ہر وقت آپ کے ساتھ رہی تو آپ کامیاب ہیں، چاہے وہ دنیاوی معاملات ہوں یا اخروی معاملات ہوں۔ اب سب سے پہلے مفہوم سمجھیں کہ اخلاق ہے کیا چیز ہے۔ بظاہر ہم تو اپنے ذہنوں کے اندر، دماغ کے اندر یہ سوچتے ہیں کہ جو ہنس کر کسی سے بات کرے، نرمی سے بات کر دے، یہی اخلاق والا ہے۔ اب جو تھوڑا سا لہجے میں سختی پیدا کر دے، وہ چاہے دین کی بات کیوں نہ کر رہا ہو، تو لوگ کہتے ہیں کہ بڑا بڑا اخلاق ہے۔ جس کے چہرے پہ مسکراہٹ نظر نہیں آتی تو وہ کہتے ہیں کہ یہ شخص ہے بد اخلاق، کسی سے جو نا پیش آتا ہے تو دشمنی سے پیش آتا ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اخلاق کے بہت سارے مرتبے اور بہت سارے پہلو ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھیں کہ یہ نماز جو شخص پڑھتا ہے یہ سب سے بڑا اخلاق ہے، اس لیے کہ اس کے اخلاق اس یہ بتا رہے ہیں کہ جو چیز اللہ رب العزت نے اس پر فرض قرار دی ہے وہ اس کو پورا کرنا ہے، تو یہ سب سے بڑے اخلاق کے ہیں۔ اسی طریقے سے پھر موقع مناسبت کے لحاظ سے جہاں دیکھیں کہ انسان کو خوشروئی سے اور نرم کلامی سے پیش آنا ہے تو وہاں اس طریقے سے پیش آئے کہ یہ اخلاق ہے، اور کہیں اس کو زور اور زبردستی اور جبر کرنی پڑے وہ بھی دینی امور کے لحاظ سے تو بھی اخلاق ہے۔ مثال کے طور پر حضرت جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ کے رب جو ہے وہ فقیر ہیں اور ہم غنی ہیں۔ اب جب اس نے یہ بات کہی تو ابوبکر صدیق کو غصہ آیا اور انہوں نے ایک مکہ مارا اس کے منہ پہ، جس کی وجہ سے اس کے دانت ٹوٹ گئے۔ وہ چلا گیا
حضور علیہ السلام کے دربار میں شکایت دے کر کہ آپ کے دوست نے مجھے مکہ مارا ہے اور یہ بڑا بد اخلاق ہے۔ آپ نے ابوبکر کو بلایا، کیا وجہ ہے، کیوں آپ نے اس کو یہ مارا، کیوں تکلیف دی ہے؟ میں کہ یا رسول اللہ پہلے پوچھی تو صحیح کہ اس نے کہا کیا ہے۔ جب پوچھا گیا اس نے کہا کہ میں نے ایسے جملہ کہا تھا، اور وجہ پوچھی کہ ایسے کیوں کہا، کہتے ہیں کہ اس لیے کہ ہم جو کفار ہیں، مشرکین ہیں، ہمارے پاس بڑے مال و دولت ہے، اور تم جو ایمان والے ہو تم مال کی حیثیت سے تم ہم سے کم ہو، اس لیے اگر تمہارا اللہ مالدار ہوتا تو تم اس پر ایمان لاتے، تمہیں مال دے دیتا، تم فقیر کیوں؟ اس ایسی بات کی تو حضور علیہ السلام نے ابوبکر صدیق سے کہا کہ آپ اسے سمجھا دیتے، میرے پاس لے کر آتے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، میرے ایمان اور میرے غیرت یہ نہیں چاہتی تھی کہ میں اس کو برداشت کروں کہ اس نے اللہ رب العزت کے خلاف ایسے جملہ کہا، گستاخی کی۔ تو یہ بھی ایک اخلاق کی صفت ہے کہ جہاں آپ دیکھیں ایک شخص ہے رسول اللہ کی گستاخی کر رہا ہے اور ہم اس سے ہنس مکھ کر پیش آئیں، ہم کہیں کہ جی اخلاق کے جو تقاضا یہ ہے کہ دوسرے سے نرمی سے پیش آنا، نہیں۔ جہاں شریعت کے قوانین کو توڑے اور اصول اور حدود کراس کر دے، وہاں شریعت نے اس کو اجازت دی ہے۔ جیسے کہ ایک اسلام کے اندر انسان داخل ہو جاتا ہے اور پھر دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے، 3 دن کے مہلت دینے کے بعد اس کا سر تن سے جدا کر دیا جاتا ہے۔ اب یہ بد اخلاقی نہیں، یہ اخلاق کے سب سے اعلیٰ مثال ہے۔ تو میرے محترم دوستو، اخلاق کی 3 صفتیں ہیں اور 3 قسمیں سمجھے سے کہ جو بھی قسم اپنا دی جائے ہر ایک قسم اچھی ہے۔ یہ سمجھیں کہ گلدستہ ہے، جس سے بھی آپ پھول اٹھاؤ گے تو اس سے خوشبو ہی آنی ہے، لیکن ہر ایک کی خوشبو جو ہے وہ مختلف، دوسرے سے متفاوت ہے۔ کہ آپ چمیلی کی خوشبو لوگے تو الگ ہے، گلاب کی لوگے تو الگ ہے، وہ جو آپ کی طبیعت کو اچھا لگے تو آپ اسی کو لیں گے۔ تو یہی مثال لینی ہے اخلاق کی قسموں کی۔ ایک ہے اخلاق حسنہ۔ اخلاق حسنہ یہ ہے کہ اس کی تعریف اور ڈیفینیشن یہ بتائی ہے کہ انسان جب کسی سے بات کرے اور اگلا اس پر ظلم کر دے، اس پر جبر کر دے، زیادتی کرے اس کے ساتھ، اور یہ اس کے بدلے میں اس سے بدلہ نہ لے، اس کو یعنی کہ جب اس نے مارا، اس کو مکہ مارا یا کوئی بھی جو ہے اس کی تکلیف دی ہے، اس نے آگے سے خاموشی اختیار کر دی۔ اس کو قرآن مجید نے یوں ارشاد فرمایا کہ آپ اگر صبر کرتے ہیں وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ بہت بڑی بات ہے صبر کرنے والوں کے لیے، اور ان کے لیے بہت بڑا پروانہ ہے۔ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، جو صبر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ دیتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ اگر آپ نے بدلہ لینا بھی ہے تو پھر اس کے بھی ترتیب بتا دی کہ اخلاق حسنہ کا تقاضا یہ ہے کہ اگر آپ بدلہ لیتے ہیں تو اتنا ہی بدلہ لے سکتے ہیں جتنے آپ کے ساتھ زیادتی ظلم ہو۔ اگر اس سے ذرا بھی آپ زیادتی زیادہ کر دیتے ہیں، ظلم بڑھا دیتے ہیں، تو آپ ظالم ٹھہرائیں گے، آپ عدل انصاف والے نہیں ہوں گے، آپ گنہگار ہو جائیں گے۔ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، اتنی ہی اس کو سزا دو، اتنا ہی بدلہ لو جتنے اس نے تمہارے ساتھ زیادتی اور ظلم کی ہے۔ کوئی ایک بارش ہماری زمین جو ہے قبضہ کر لیتے ہیں تو ہم 2 ہاتھ اس سے بڑھ کر لیتے ہیں، تو یہ بدلہ نہ ہوا، یہ الٹا ظلم ہو گیا۔ ایک کسی انسان نے ہمیں تھپڑ مارا اور ہم نے اسے 2 تھپڑ رسید کر دیے، یہ ظلم ہو گیا۔ کسی نے اگر کسی کو نقصان پہنچایا ہے، مثال کے طور پر اس کے جسمانی اعتبار سے اس کو اگر ایک سوئی چبھائی ہے، اس سوئی سے جتنی تکلیف اس کو ہوئی ہے تو اس کو بھی چاہیے اتنی دے۔ اگر یہ اتنی نہیں دے سکتا تو یہ باز آ جائے، صبر کر لیں۔ اگر زیادہ اس کو تکلیف ہوگی تو یہ ظالم ٹھہرائے گا۔ اسی لیے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَإِنْ عُوقِبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ، اگر اتنا بدلہ نہیں لے سکتے، آپ کو پتہ ہے کہ مجھ سے زیادتی اور ظلم ہو جائے گی، تو پھر آپ ایسا کریں کہ صبر کر لیں، اور فرمایا کہ یہ صبر کرنا سب سے بہترین صفت ہے۔ اور دوسری صفت اخلاق کریمہ ہے۔ اخلاق کریمہ کا تقاضا یہ ہے کہ آپ صبر کرنے کے ساتھ ساتھ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے بدلہ نہیں لیا، ساتھ میں آپ نے یہ کیا کہ اس کو معاف بھی کر دیا۔ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، اور دوسری جگہ کیا فرمایا وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ، کہ جو صبر کرے اور معاف بھی کرے،
اور اسی طریقے سے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، غصے کو پی لیا، لوگوں کو معاف کر دیا۔ فرمایا کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو انتہائی محبوب لوگ ہیں، اللہ کو انتہائی پسندیدہ ہیں یہ ایسے لوگ جو غصہ بھی پی لیتے ہیں، دوسروں کو معاف بھی کر دیتے ہیں۔ یعنی ایک تو اس نے کہا کہ میں نے بدلہ بھی نہیں لیا اور ساتھ ساتھ معاف بھی کر دیا۔ کتنے بڑے دل والا، کتنے بڑے جگرے والا انسان ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت اس سے محبت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ یہ معاف کرنی میری صفت ہے، اور جب میرے بندے کے اندر یہ صفت آ جائے گی تو جو میری صفات کو اپنائے گا تو وہ بندہ میرا سب سے زیادہ محبوب ہوگا۔ اور اسی طریقے سے اخلاق کی تیسری قسم ہے اخلاق کریمہ اور اخلاق عظیمہ۔ اخلاق عظیمہ یہ اخلاق کی سب سے بڑی قسم ہے، وہ اس اعتبار سے کہ اس کو اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا کہ جو تمہارے ساتھ ظلم اور زیادتی کرے اس کو تو تم نے بدلہ نہیں دیا اور ساتھ میں تم نے معاف بھی کر دیا۔ صرف معاف نہیں کیا، فرمایا وَأَحْسِنْ إِلَىٰ مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ، کہ اس کے ساتھ تم نے الٹا اچھائی والا معاملہ کر دیا۔ وہ دیکھ رہے کہ یار میں اس کے ساتھ ظلم کر رہا ہوں، یا اس کے ساتھ اور اچھائی کر رہا ہے، وہ اس کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، یہ اس کے ساتھ نیکی کر رہا ہے۔ تو یہ ہے اخلاق عظیمہ کہ آپ نے بدلہ بھی نہیں لیا، معاف بھی کیا، اور اس کے ساتھ اچھائی والا معاملہ بھی کر دیا، احسان والا معاملہ بھی کر دیا۔ فرمایا کہ یہ اخلاق کی سب سے بڑی قسم ہے، اخلاق عظیمہ ایسے کہا جاتا ہے۔ اور اس کی دنیا کے اندر بہت ساری مثالیں ملتی ہیں، اور اس سے دیکھیں زین العابدین کو مثال دے دیں کہ ان کے امام زین العابدین کے ایک باتی تھی اور انہوں نے اس سے کہا کہ پانی ہے۔ اب جب وہ پانی لے کر آئی، ان کے ہاتھ میں پیالہ تھا، وہ پیالہ جب گرا تو نیچے ٹوٹ گیا۔ اب زین العابدین کو غصہ آ گیا، اب انہوں نے اس کے چہرے کے اثرات دیکھے۔ اب ظاہری بات ہے کہ انسان کا جو خاص خادم ہوتا ہے، جو خاص دوست ہوتا ہے، اس کے ساتھ ہمیشہ رہتا ہے، وہ اس کے مزاج کو پہچان لیتا ہے کہ یہ کس وقت غصے میں ہوتا ہے، اس کے غصے کی کیا علامت ہے، اس کی خوشی کی کیا علامت ہے، اس کے پیار محبت کی کیا علامت ہے، اور اس کی ناراضگی کی کیا علامت ہے۔ جب انہوں نے چہرے کے اثرات دیکھے، وہ سمجھ گئے کہ یہ ابھی انتہائی غصے میں ہے، اور انہوں نے اپنی زندگی قرآن مجید کے مطابق جو ہے نا پورے اپنے رول ماڈل بنا کر اور قرآن مجید کے اوپر اپنی زندگی گزارنے والے ہیں۔ اگر میں نے قرآن سے ان کو دلیل دی تو یقیناً یہ مان جائیں گے۔ تو جب انہوں نے چہرے کے اثرات دیکھے، فوراً قرآن مجید کی اور آیات پڑھی وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ۔ جب یہ آیات پڑھی تو زین العابدین نے کہا کہ جا میں نے تجھے معاف بھی کر دیا ہے اور میں نے غصہ بھی پی لیا ہے۔ اب اس نے کہا کہ مزید یہ نہیں، اس نے مزید کہا کہ احسن الی من اساء الیک، کہ اللہ کے پیارے حبیب کی یہ بھی صفت تھی کہ وہ اس کے ساتھ اچھائی والا بھی معاملہ کرتے تھے۔ آپ نے غصہ بھی پی لیا، معاف بھی کر دیا، لیکن اچھائی، انہوں نے کہا آپ کے ساتھ اچھائی اور کیا ہو سکتی ہے اس سے بڑی کہ آپ کو میں نے آزاد کر دیا۔ لہٰذا یہ تھے وہ اخلاق کریمہ والے، اخلاق عظیمہ والے کہ جنہوں نے اپنی زندگیوں کو قرآن مجید کے مطابق بنایا، اور قرآن مجید سے جو ان کو احکامات ملے، اللہ کے پیارے حبیب نے جو ہدایات دی، ان ہدایات کو اپنے طرز عمل کے اندر لے کر آئے، تبھی ان کے اندر یہ اخلاق والی اعلیٰ صفات ان کے اندر پیدا ہوئی۔ تو میرے محترم دوستوں اور بھائیوں، اگر ہم اپنی زندگی کے اندر، اپنے معمولات کے اندر ان کاموں کو اور ان صفات کو لے کر آئیں گے تو یقیناً دنیا کے اندر بھی ہم کامیاب ہوں گے اور آخرت کے اندر بھی ہم کامیاب ہوں گے۔ اس لیے کہ ہر انسان چاہتا ہے کہ میرے ساتھ کوئی اچھائی کرنے والا ہو، برائی کرنے والا نہ ہو، اور انسان سے جب زیادتی اور ظلم ہو جاتا ہے وہ خود بھی اس پر پشیمان ہوتا ہے، خود بھی اس کو ندامت ہوتی ہے کہ یار میں کتنا غلط کر گیا، اور پھر جب اگلا اس کو معاف کرتا ہے اور الٹا اس کے ساتھ اچھائی کرتا ہے، یقیناً اس کے دل کے اندر اتنی محبت پیدا ہوتی ہے کہ یہ کیسا انسان ہے کہ میں اس کے ساتھ زیادتی اور ظلم کر رہا ہوں، الٹا یہ میرے ساتھ اچھائی کر رہا ہے۔ کچھ وقت تک تو وہ اپنے رویے پر جاری رہے گا، بالآخر وہ اس کا اتنا محبوب بن جائے گا کہ وہ اس کی ہر بات ماننے والا اور ہر مشکل میں اس کا ساتھ دینے والا بن جائے گا۔ آج یہی وجہ ہے کہ اگر مجھ پر مشکل آتی ہے تو میرے ساتھ کھڑا ہونے والا کوئی نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ میرے اپنی اخلاق کی جو کردار ہے وہ اخلاقیات بتاتی ہے کہ اگر میں نے خوشحالی میں لوگوں کے ساتھ اخلاق والی اچھی صفات سے پیش آتا تو آج یہ مشکل میں میرے ساتھ کھڑے ہوتے، اور جب میں نے خوشحالی میں ان لوگوں سے
برے رویے سے میں پیش آیا، آج مجھ پر جو مشکل وقت آیا تو یہ لوگ اس لیے پیچھے ہیں۔ تو لہٰذا اگر ہم زندگیوں کے اندر اپنے معمولات کے اندر یہ ایسے اخلاقیات، اچھی صفات ہم پیدا کریں گے تو ہم مشکل میں بھی ہم جو ہے خوشحال ہوں گے اور عام زندگی کے اندر بھی خوشحال ہوں گے۔ لہٰذا اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، کہ مجھے جو دنیا کے اندر بھیجا گیا وہ اخلاق کو جو صفات ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے، تاکہ لوگوں کے اندر یہ اعلیٰ صفات پیدا ہوں اور یہ اخلاق سے متاثر ہو کر انسان جتنا دین سے متاثر ہوتا ہے اور اسلام سے متاثر ہوتا ہے اتنی دوسری صفات سے نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ ایک صحابی جو دیہاتی ہیں وہ آتے ہیں، ان کو مسجد کے آداب کا پتہ نہیں ہوتا کہ آیا مسجد میں کیا کچھ کرنا چاہیے، وہ آتے ہیں اور مسجد کے کونے میں بیٹھ کر پیشاب کرنے لگ جاتے ہیں، اور صحابہ کرام غصہ ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا اس کی جرت ہوگی کہ یہاں پیارے اللہ کے پیارے حبیب بیٹھے ہوئے ہیں، مجلس لگی ہوئی ہے اور اللہ کا پاکیزہ گھر، اس کے اندر یہ آ کر ایسی غلاظت کر رہا ہے۔ ان کو غصہ آیا، جب وہ تیار ہوئے اٹھ کر اس کو وہاں سے اٹھانے کے لیے تو اللہ کے پیارے حبیب نے کہا نہیں بیٹھے ابھی، اس کو آرام سے پیشاب کرنے دیں۔ اب وہ دیہاتی ہے، اس کو تو مسجد کے آداب کا پتہ نہیں، وہ مسجد کے اندر پیشاب کرتا ہے۔ پیشاب کرنے کے بعد اللہ کے پیارے حبیب اس کو بلاتے ہیں، جب بلاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ اللہ کے بندے یہ مسجدیں یہ عبادت گاہ ہیں، عبادت کے لیے ہیں، پاکیزہ جگہ ہیں، یہ ان کاموں کے لیے نہیں ہے جو آپ نے کیے ہیں۔ وہ اتنا متاثر ہوا، اس نے کہا کہ اللہ کی قسم میں نے کبھی زندگی میں دنیا میں ایسا میں نے معلم نہیں دیکھا جو آج میں نے سمجھانے والا دیکھا، اور وہیں پہ اس نے کلمہ طیبہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ یہ ہے اخلاق۔ بہت ساری اور صفات دیکھیں، فتح مکہ کے موقع پر دیکھیں کہ کیا ظلم انہوں نے کیا، ظالموں نے اللہ کے پیارے حبیب کو کیسے ظلم کر کے انہوں نے وہاں سے نکالا تھا، اور جب واپس آئے فتح مکہ کے موقع پر آپ نے کہا لا تثریب علیکم اليوم، کہ آج میں وہی آپ سے کہتا ہوں جو حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، میں آپ کو معاف کرتا ہوں، کوئی بدلہ انتقام آپ سے نہیں لیتا۔ کتنے لوگ اس وقت مسلمان ہوئے صرف اس ایک جملے کی وجہ سے۔ اس لیے یہی اخلاق ہیں جو لوگوں کے اسلام کی طرف لاتے ہیں، اور لوگوں سے جو آپس میں الفت محبتیں پیدا ہوتی ہے وہ انہی اخلاقیات سے پیدا ہوتی ہیں۔ میرے محترم اور دوستوں اور بھائیوں، آپ سے یہی درخواست ہے کہ جو کچھ بھی ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے جو احکامات ہمیں ملتے ہیں اس پر اگر ہم عمل کریں گے ہماری دنیا بھی کامیاب، آخرت بھی کامیاب۔